جس میں LGBT کا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل یہ خراب کی ڈومین کیا پورے پاکستان میں اس کا ایک ویو چل رہی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا LGBT کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا یہ چاہیں گے؟ ویو آدم کے زمانے سے ہی چل رہی ہے. اب جا کے لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا ہے، ہر چیز کو لیبلائز کرنا شروع کیا ہے. انسان ہے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سینسیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. تو اس میں LGBT کہاں سے آ گیا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اس طرف دیکھنا ہی کیوں ہے. وہ کسی کا ذاتی مسئلہ، وہ جانے، خدا جانے. اصل چیز ہے کہ اس نے کام کیا کیا ہے. ہم کیوں نہ اس کے کام کو ڈسکس کریں. صحیح. مطلب اس کی سیکشل لائف کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گے ہے یا وہ لیسبین ہے یا جو بھی ہے وہ، ٹھیک ہے، یا وہ شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، فلانا ہے. بات یہ وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو اس سے اچھی، اگر کسی انسان کا لین دین اچھا ہے تو اس سے اچھا انسان ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. وہ آپ کو نقصان نہیں دے رہا نا. ہاں آپ اس کو ایک حد تک اگر وہ سننا چاہے سمجھا سکتے ہیں، پر آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا کسی کو چینج کرنے کا؟ بالکل. آپ کسی کو کنٹرول کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں لوگ برے ہیں تو آپ نہ ملیں. آپ بلا وجہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے تنقید کرنی ہے، اور اگر آپ اس پوڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ مہنگائی کے اوپر بولیں نا. ٹھیک ہے، آپ نے اگر ابھی جیسے ایک سیاستدان ہے، اس نے سارے عوام کو اپنے ساتھ ملا کے اور بڑا ہنگامہ کریٹ کیا. تو بات یہ کہ وہ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ وہ مہنگائی کے خلاف کیوں نہیں بولتا. ٹھیک ہے، وہ جو اتنی عورتیں مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پہ کھڑی ہو گئی ہیں ان کے لیے کیوں نہیں بولتا. وہ فلسطین کے اوپر کیوں نہیں بولتا. ٹھیک ہے، اور اس نے باہر آ کے یا اندر آ کے یا کیا کام کر لینے ہیں. کوئی، میں ہر سیاستدان کی بات کروں گا کہ ہم کسی بھی سیاستدان کے پیچھے لگتے ہیں، پہلے دیکھیں کیا وہ عوامی مسائل کو اجاگر کر رہا ہے یا آپ اپنی جماعت کو آگے کر رہے ہیں. یہ سب کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. سر وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ بات ہونی شروع ہو جائے. ابھی ایک بہت بڑی فیشن آئیکن ہے، انہوں نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہا ہے کہ فیشن انڈسٹری کے اندر 80% جو لوگ ہیں، انہوں نے اسپیسیفکلی پرسنٹیج یوز کی کہ 80% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ LGBT ہیں. میں تو کہتا ہوں جو پکڑا جائے وہی LGBT ہے. بالکل ٹھیک ہے، جو پکڑا گیا وہ اس ڈومین میں آ گیا. ہاں میں نے بتایا نا انسان ہے. آپ اس کو لیبلائز کیوں کر رہے ہیں کہ یہ اس کو یہ شوق ہے، اس کو یہ شوق ہے. وہ تو اس کے اندر جو روح اللہ نے ڈالی ہے، اس نے اپنی روح کے مطابق بھٹکنا ہے. اب اس کو بچانا کیوں چاہ رہے ہیں آپ، کیوں بچانا چاہ رہے ہیں، وہ اس کا کام ہے. اس کو ہو سکتا ہے وہ بھٹکتے بھٹکتے وہ راستہ مل جائے جو اچھائی کو جاتا ہے. اور وہ اگر تو وہ کرپشن کر رہے ہیں، ہاں اس کو مارے پیٹے ہیں، لیکن وہ جو کر رہے ہیں. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کرنے والے کو مارنا پیٹنا چاہیے، بٹ یہ جو ایک ہماری جو ایک مسلم سوسائٹی کے اندر جو چیز ایک پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو آزادی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں پینیٹریٹ نہیں کی جا رہی. پینیٹریٹ تب چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب زمین زرخیز ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جراثیم پہلے سے ہی موجود ہے. ہاں نہیں، انسانوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان نے اگر آج دال کھائیے تو کل کو وہ گوشت کھائے گا، پھر تیسرے دن کہے گا میں نے گوبھی کھانی، پھر فلاں بھی کھانا. اچھا اب یہ نہیں تو اب یہ چکوں. یہ تو انسان کی، یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو. لیکن خاور بھائی یہ صرف اسی ڈومین کے اندر 80% بہت بڑے، مطلب 20% لوگ بچے ہوئے ہیں، باقی سارے اسی طرف لگے ہوئے ہیں. دیکھیں باقی بھی تو ڈومینس ہیں. نہیں پہلی ان میں بات کیوں نہیں نہیں، یہ میری بات پرسنٹیج آتی؟ سنیں. لوگوں نے یہ کیوں سمجھ لی، جو لوگ اس طرح کے ہیں وہ بہت بڑے کچھ سک مائنڈیڈ لوگ ہیں جن کو سوائے سیکس سے کچھ نظر ہی نہیں آتا. ایسا نہیں ہے. اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن یہ تھوڑی کہ وہ ہر جگہ گند پھیلا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. وہ ان کا ایک ذاتی فعل ہے، اور کسی کے منع کرنے سے کوئی منع ہوا ہے آج تک؟ نہیں ہوتا. بالکل. تو پھر اگر پھر اس طرح تو مسجدیں ہی بند ہو جانی چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے کہ آئے روز وہاں سب نہیں، مطلب وہاں بھی خبریں ملتی، پھر استادوں میں بھی آتی ہیں، وہاں بھی ایسی خبریں ملتی ہیں. آپ کے گھر میں ملازم ہے تو پتہ نہیں کہ وہ آپ کے بچے کو خراب کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ٹیچر ہے خراب کر رہے ہیں، اور اس کو چسکا ڈال دیا، بعد میں کہتی یہ تو گے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں اخلاقیات کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ انڈسٹری میں ایسے لوگ ہیں فلانے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. اچھا، یہ حقیقت نہیں ہے ویسے، آپ اس سے ڈینائی کریں گے؟ نہیں، کم از کم ہماری انڈسٹری میں لوگوں کو خراب نہیں کرتے. مطلب اپنے جو بھی ان کے پریفرنس ہوتے ہیں، مطلب مل بانٹ کے انجوائے کر رہے ہیں سب. مل بانٹ کے دیکھیں. تالی دو ہاتھوں سے بچتے کو کسی سے زبردستی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلانا آپ سے اس نظر دیکھے تو آپ تھپڑ مار دیں اس کو، کیوں نہیں مارا، بعد میں کیوں شور مچایا. تو یہ ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے جس پہ کوئی حملہ کرے. کیوں حملہ کرے گا؟ مطلب کندم کوئی بکری ہو جس کو کسی نے اٹھا کے ذبح کر دی ہے. بالکل ایسے ہی. سر کاسٹنگ کاؤچ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی ڈومین کے اندر اس چیز کا کا میں نے بتایا نا، تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. کاسٹنگ کاؤچ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ صرف ہر انڈسٹری میں، نوکریوں کے معاملے ہوں یا کوئی اور معاملے حل کروانے ہوں، تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اس طرح سے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں یہ کام کروں گا اور میں تمہیں آگے لے کے جاؤں گا.
تو یہ ہر انڈسٹری میں ہو سر رہا اس ہے. کا میں لنک کرنا چاہوں گا شروع میں جب آپ نے بات کی نا کہ بچیاں ظاہر ہے اس میں زیادہ تر پھنستی بھی بیچارے بھولے بھالے چاہے بچے ہوں یا بچیاں کہ جن کو ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا بٹ کہیں سے دیکھ کے آج کی گلیمرائز دنیا کے اندر وہ بھی چاہتے ہیں اچھا، اپنا ماں نام باپ کی بنے. ایک ذمہ داری یہ بھی آتی ہے کہ جب بچے فرض کریں پٹھانوں کے بچوں پر کہ جب وہ شہروں میں آتے ہیں ادھر اس طرف تو ان کے ہاتھ میں اچانک سے اتنے مہنگے موبائل کہاں سے آ جاتے ہیں، اتنے مہنگے برانڈ کپڑے کہاں سے پہننے لگ جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے جی وہی جو بچہ میرے سامنے بڑا سمپل سا تھا جس کے پاس کپڑے نہیں سے پہنے، اب وہ کراچی گیا تو اچانک وہاں وہ رہ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے اور وہ جی ماڈل بھی ہے یا کسی اور لائف اسٹائل کسی نے اس کو پکڑ لیا وہاں بہک گیا تو ماں باپ کو چاہیے کچائی کریں. وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بیٹا یہ کہاں سے اس کے جھوٹ پہ کیسے آپ نے کر لیا. تو وہ بیچارے کیا کریں، وہ خود ایک بھولے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کے بارے میں، وہ ان چیزوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ چلو خود ہی ٹھوکریں کر کے سنبھل جائے گا. تو آپ ایک انسان کو ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر زیادہ کنٹرول کریں تو وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ بہتر یہ ہے کہ منہ بند کر کے ایک انسپریشن بنے کہ جس سے ہم لوگ کھچ کھچ کے آپ کی طرف آئیں.